محمد وعجل فرجه. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. پروردگار بحق صاحب الامر والزمان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک امام کی وجود مقدس کے طفیل آزاداری پرساداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. امام امر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما. مالک ہمارے گزشتگان کے درجات بلند فرما. ہماری قبور کو قبروں کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما. مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما. جتنے احباب مؤمنین و مؤمنات ذکر محمد و آل محمد مشغول ہیں ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی اور ہماری سانسوں کو ذکر محمد و آل محمد سے معطر قرار فرما. مالک جنت البقیع کی تعمیر فرما. جنت البقیع شام اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت کی راہوں میں آسانیاں فراہم. پالنے والے بحق سید الساجدین تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما. ہر قسم کی بیماری سے شفا عنایت فرما. بہت سارے احباب بہت سارے مومنین و مومنات جنہوں نے خاص طور سے شفا یابی کے لیے دعا کا کہا. پالنے والے تو ان کی حاجات کو جانتا ہے. ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما. پالنے والے ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار فرما. وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما. پروردگار بحق شہزادی کونین ملک عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى عباس الحسين صلوات وآله ارباب المدانش امام زمان علیہ السلام کی خصوصیات، اس عنوان سے موضوع گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا کائنات کے نبی کو مخاطب کر کے، مگر حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پروردگار بیان کر رہا ہے۔ اذن فی الناس بالحج، اللہ نے جناب ابراہیم کو کہا لوگوں کو اعلان کر دو، پیغام پہنچا دو، اذان دے دو حج کی۔ کیا ہوگا؟ یأتوک رجالا، اے ابراہیم تمہاری صدا پر لوگ پیدل چل کے آئیں گے۔ حج میں بھی پہلے مشی یعنی پیدل چلنے کا ذکر ہے۔ یأتوک رجالا، ایک ابراہیم علیہ السلام نے کعبے سے صدا دی، اندازہ لگائے معصوم ہے جو کعبے کی دیوار کو تھام کے خطبہ دیا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی۔ امام حسین علیہ السلام سرکار حجت، مگر کمال یہ ہے اسی جگہ حسین ابن علی کے اذن سے ابوالفضل العباس نے بھی خطبہ دیا تھا۔ جو مقام معصوم کا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم اعلان کر دیجئے، پہنچا دیجئے پیغام حج کا، لوگ پیدل چل کے آئیں گے۔ یأتوک رجالا، پہلے مشی کا ذکر ہوا، پھر کہا علی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق، ضامر کہتے ہیں ضاد سے، ضامر کمزور سواری کو، کمزور سواری کو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ اعلان کریں لوگ یا پیدل حج کے لیے آئیں گے یا کمزور ترین سواریوں پر بیٹھ کے آئیں گے، لیکن آپ کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے حج کرنے آئیں گے۔ یأتینا من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے حج کرنے آئیں گے۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا، آیت ہے قرآن کریم کی کہ اے ابراہیم اعلان کر دیجئے لوگ آپ تک یأتوک رجالا۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں کچھ سمجھانے کے لیے۔ اے ابراہیم اعلان کر دیجئے، کس کا اعلان کرنا ہے؟ حج کا۔ تو لوگوں کو کہاں آنا چاہیے؟ کعبہ آنا چاہیے نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں ابراہیم یأتوک، تم تک آئیں گے۔ کاش کے بات واضح کر سکوں، اعلان ابراہیم کر رہے ہیں کعبے میں آنے کا، اللہ محور نبی خدا ابراہیم کو بنا رہا ہے، اسی ابراہیم کو جس ابراہیم کو نبوت مل گئی تھی، خلت مل گئی تھی، رسول ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ابراہیم لوگوں کے امام تھے، بلایا حج پر تھا، اللہ نے کہا ابراہیم بلاؤ گے حج پر لیکن تم امام ہو، یأتوک لوگ تم تک آئیں گے تو حج مانوں گا۔ اندازہ لگا رہے، ایک صدا ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، ایک صدا ابا عبداللہ الحسین نے دی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یأتوک رجالا، آپ تک لوگ جوک در جوک پیدل چل کر آئیں گے۔ میں بیان کر چکا ہوں اشارتاً کہ صاحب الامر والزمان اسی جگہ آ کر خطبہ دیں گے خصائص میں، اور کہیں گے جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھے،
اب اندازہ لگا رہے ہیں، یا چوکا رجالا، اے ابراہیم صدا دو، لوگ تم تک آئیں گے. اس وقت تم امام ہو. جب 12واں آئے گا تو 1,24,000 انبیاء کے عقیدے رکھنے والے سرکار حجت کے قدموں میں آئیں گے. انہی کا حج ہو جا، ان کا حج یہی ہوگا کہ معرفت امام، خصائص امام علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا تھا، احادیث میں ملا، امام کی حدیث ہے، ما یبلغ صوتی، پالنے والے کوئی بھی نہیں ہے، میری آواز پہنچے گی کیسے، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ جواب محسوس کیجئے گا، اور خلوص دل ہو تو خدا آواز پہنچا دیتا ہے. انسان اپنا کام کرتا رہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے جو جواب دیا، میری اور آپ کی زندگی کا یہ ایک اصول دے دیا. اللہ نے کہا ابراہیم علیک الاذان و علینا الابلاغ، اے ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے، بات پہنچانا ہمارا کام. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. امام علیہ السلام نے کہا حضرت ابراہیم مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو گئے، جہاں موجود ہے ابھی، وہ مقام بلند ہوا. حضرت ابراہیم نے صدا دی کہ حج کے لیے آ جاؤ. صدا دینا تھی کہ امام کہتے ہیں اللہ نے ابراہیم کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی. نہ صرف دنیا کی کونے کونے میں پہنچائی، وہ افراد جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے ان تک بھی عالم ذر میں یہ صدا پہنچی، جس نے وہاں سے لبیک کہا قیامت تک حج پہ جاتا رہے. اب جب اس سرزمین نے یہ سنا کہ کتنی فضیلت بڑھ گئی ہے میری، کہ لوگ پیدل چل کے مجھ تک آئیں گے، لوگ جوک در جوک دنیا کے کونے کونے سے قیامت تک مجھ تک آتے رہیں گے، تو امام کہتے ہیں ایسے میں کعبے کی سرزمین کو فخر محسوس ہوا کہ من مثلی، مجھ جیسا کون ہے اس سرزمین پر. لوگ جوک در جوک کونے کونے سے پیدل چل کر کمزور سواریوں پر مجھ تک آئیں گے. من مثلی، مجھ جیسا کون. صدائے پروردگار آئی، اے کعبہ اتنا فخر نہ کرو، ایک سرزمین میں نے ایسی بنائی ہے، اگر اسے بنانا مقصود نظر نہ ہوتا تو کعبہ بھی نہ بناتا. وہ کون سی سرزمین؟ حسین ابن علی کا در کربلا معلی. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام اعتراضات کا جواب ایک جملے میں دے دوں میں. کوئی کہے نہیں کعبہ خدا کا گھر، کربلا حسین ابن علی کا مرقد، یہ کون سی بات کر دی؟ تو ایک جملہ کہہ دوں، ابراہیم کعبہ بنانے والے ہیں تو حسین کعبے کو بچانے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فطرس یہی کہتا ہوا اڑتا ہے ہوا میں، ارے کعبے میں دعا مانگ لو یا کرب و بلا میں. شبیر شہنشاہ کے دربار ہیں دونوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ان اللہ تعالی خلق ارض کربلا قبل خلق الکعبہ ب24,000 عام. اللہ نے کربلا کو کعبے کی خلقت سے 24,000 سال پہلے کربلا خلق ہوئی ہے. کیوں؟ پروردگار جانتا ہے اگر اس کعبے کی حرمت کو بچانے والا ہے تو حسین ابن علی. امام حسین علیہ السلام اگر کربلا کا رخ نہ کرتے، نہ حج بچتا، نہ حاجی بچتے، نہ کعبہ بچتا.
چوتھے امام نے کیا کہا تھا؟ انا ابن زمزم والصفا، انا ابن مکہ و منا، میں فرزند مکہ و منا ہوں. یعنی کعبہ مجسم شکل میں آئے تو حسین ابن علی. انا ابن مکہ، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں کعبہ کا فرزند ہوں. چوتھے امام کہہ رہے ہیں. خصائص امام علیہ السلام موضوع گفتگو ہے، سنیے گا. کعبے کا تعلق امام سے ہوتا ہے. ابراہیم امام تھے تو اللہ نے کہا کعبے کی طرف بلاؤ، یا تو کا ابراہیم لوگ تمہارے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی طرف بلایا. قیامت تک جو جو آتا رہے گا وہ اس لبیک کا نتیجہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی صدا پہ لبیک کہا. تو کربلا میں حسین ابن علی نے کہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا. یہ کون سی نصرت تھی کہ ابھی کوئی اور بھی شہید آ جائے فقط یہی تھی نصرت؟ نہیں، قیامت تک ابا عبداللہ الحسین کی صدا ہے. حل من ناصر، کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری نصرت کرے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل. بہت توجہ سے حدیث سنیے گا. امام علیہ السلام نے کہا ان زیارتکم قبرہ، تمہارا امام حسین کی قبر کی زیارت کو جانا نصرت لکم، تمہاری طرف سے امام حسین کی یہ نصرت ہے. ایک صدا ابراہیم نے دی تھی، ایک صدا حسین ابن علی نے دی تھی. قیامت تک جو ابا عبداللہ الحسین کو امام مان کر کربلا زیارت کے لیے آتا رہے گا وہ ناصر حسین شمار ہوتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہاں تک پہنچ گئے. اب سنیے گا امام کی خصوصیات اس میں کہاں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے امام معصوم کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اگر کعبے میں حجر اسود نصب کرے گا کوئی تو وہ امام معصوم ہوگا. کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے، کوئی حجر اسود نصب کر ہی نہیں سکتا. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ. بچپنے کی بات ہے کہ سرزمین مکہ پر سیلاب آ گیا، حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹ گیا، بڑے بڑے لوگ آگے بڑھے، حجر اسود ٹھہر نہیں پا رہا تھا. پھر بظاہر نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا نبی کا، مگر جب نبی نے آ کے حجر اسود رکھا تو حجر اسود ٹھہرا ہے. اس کے حوالے سے صحیح السند احادیث بھی موجود ہیں اور مقاتل میں روایات بھی موجود ہیں، تاریخ میں روایات موجود ہیں. ایک روایت میں تبرکاً پیش کرنا ہوں خاص طور سے صاحب الامر کے حوالے سے. حجاج ابن یوسف کا دور آپ حضرات جانتے ہیں. حجاج ابن یوسف نے حملہ کروایا تھا، خدا کی لعنت اس پہ، حملہ کروایا تھا کعبے پر. دشمن کو دشمن سے اللہ نے لڑا دیا تھا. عبداللہ ابن زبیر ادھر ہے، ادھر حجاج ابن یوسف نے حملہ کروایا، کعبے کو جلا دیا گیا، تمام مال لوٹ کے لے جایا گیا. اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی. حجر اسود نصب کرنے کی جب باری آئی تو حجاج ابن یوسف آگے بڑھا، اژدہا آ گیا، اژدہا آ گیا. روایات موجود ہے ہمارے سامنے. اژدہا آیا، ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یہ کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے لوگوں کو لایا، کعبے سے حجر اسود کے پاس سے اژدہا نہیں ہٹ رہا. کئی دن گزر گئے، تخت خلافت پہ گیا، تمام لوگوں کو جمع کر دیا، کہا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا حل جانتا ہے؟ ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور کہا اگر جان کی امان پاؤں تو بتلاؤں. علی ابن الحسین زین العابدین کہا جاتا ہے، اہل بیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرمائے. اہل بیت عصمت و طہارت سے ان کا تعلق ہے، وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. میں اپنے موضوع پر ہوں، بہت توجہ کیجیے گا، مجھے ایک بات سمجھانا ہے آپ کو. شیخ جعفر ابن محمد القولوی کتاب ہے ان کی کامل الزیارات، شیخ مفید علیہ الرحمہ کے استاد ہیں.
شیخ مفید کے استاد ہیں، شدید محبت اہل بیت علیہ السلام سے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی. میں بات کر رہا ہوں 336 ہجری کی یا 337 ہجری جیسا کہ روایت میں ملا. 337 ہجری یعنی کون سا دور؟ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، روایت توجہ کیجیے گا. یعنی 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے. بالکل غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور. شیخ مفید کے استاد ہیں، غیبت صغریٰ کا دور بھی دیکھا، غیبت کبریٰ کا دور بھی دیکھا. چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں، 255 ہجری میں صاحب الامر اس دنیا میں آئے. 255 ہجری سے 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی. 5 سال کی عمر مبارک میں منصب امامت پر فائز ہوئے. 4 سفرا گزرے امام علیہ السلام کے، جن کے نام میں لے چکا ہوں، دوبارہ نہیں لوں گا. ان 4 سفرا کا دور کب تک رہا؟ 329 ہجری تک رہا. 260 ہجری سے 329 ہجری، تقریباً 70 سال، 69 ایئرز. یہ غیبت صغریٰ کا دور رہا. غیبت صغریٰ کیا ہے آپ حضرات جان چکے ہیں. چند لوگ ملاقات کر لیتے تھے یا واسطوں کے ذریعے امام سے ملاقات ہو جاتی تھی. اس کے بعد چوتھے نائب کے نام خط آیا کہ آج کے بعد غیبت تام ہو گئی، مکمل ہو گئی. اور اب اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے جیسا تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہم سے ملتے ہو، ہم سے احکام لیتے ہو، تو وہ جھوٹا ہے. قیامت تک یعنی ظہور تک کوئی ایسا دعویٰ کرے سوائے دلیل کے اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. احکام لینے کی بات کر رہا ہوں، ملاقات کرنے کے حوالے سے الگ چیزیں ہیں. بہت جلدی سے سنیے گا. ملاقات امام علیہ السلام سے ہو سکتی ہے، دعائیں بھی سکھلائی گئی ہیں کہ پروردگار ان کے دیدار سے میری آنکھوں کو نور بخش دے. احادیث ہمارے سامنے ہیں اور امام کا دیدار ہوتا ہے. احادیث بھی ہمارے سامنے، وہ اپنی جگہ. بلکہ ایک میں حدیث تبرکاً پیش کر دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام علیہ السلام نے کہا کہ لا یطلع بمکانہ للقائم منا غیبتان. ہمارے آخری بیٹے کی 2 غیبتیں ہیں، ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ. صغریٰ جو ہوگی لا یطلع بمکانہ الا خاصۃ شیعتہ. غیبت کبریٰ میں خاص شیعہ امام سے مل سکیں گے. غیبت صغریٰ میں، غیبت کبریٰ میں لا یطلع بمکانہ الا خاصۃ موالیہ. کبریٰ میں موالی مل سکیں گے. یا علی، اب سمجھ آیا جملہ؟ ظہور کا وقت آ گیا ہے، موالیوں سے بنائے رکھنا. یا علی، یا علی. یہ وہ موالی ہمارا والا نہیں ہے جو ولایت اہل بیت سے سرشار ہو، جسے دیکھ کے امام کی یاد آ جائے. اس موالی کی بات ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. وہ امام سے ملاقات بھی کر سکتے ہوں گے، یہ الگ موضوع ہے. مگر آئیے پلٹ کر آئیے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حجاج ابن یوسف کا دور بھی ذہن میں ہے نا. میں نے نام لیا جعفر ابن محمد القولوی، صاحب کامل الزیارات. کس سے استاد ہیں؟ شیخ مفید، جزاکم اللہ. شیخ مفید کون؟ جن کے نام صاحب الامر نے خط لکھا اور کہا میرے بھائی ہیں آپ. کمال ہے. امام علیہ السلام کا خط موجود ہے. کاظمین میں آپ جائیں، دفن ہے شیخ مفید. ان کی قبر پہ ان کی وفات کے بعد صاحب الامر کے لکھے ہوئے اشعار موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نے مرثیے کے 2 شعر کہے ہیں شیخ مفید کے انتقال پر کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے، مگر آپ کے پڑھائے ہوئے دروس، آپ کی لکھی ہوئی کتابیں جب جب جہاں جہاں پڑھی جائیں گی، صاحب الامر کے دل کو سرور ملے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ انہی بزرگان کا تحفہ ہے، ان کی محنتیں ہیں جو انہی کتابوں سے استفادہ کر کے پڑھا جا رہا ہے. یہ ہیں فقہا، یہ ہیں علماء جن کے نام صاحب الامر نے باقاعدہ توقیعات پیش کی ہیں. ان کے استاد ہیں کون؟ جعفر ابن محمد القولوی. غیبت صغریٰ کا دور بھی دیکھا، غیبت کبریٰ کا دور بھی دیکھا. غیبت صغریٰ کے دور میں معاملہ یہ ہوا کہ قرامطہ نے کعبے پر حملہ کیا، باقاعدہ جنگ ہوئی ہے. قرامطہ کون ہے؟ یہ اسماعیلیہ. حملہ کیا، تاریخ ہے.
حملہ کرنے کے بعد حجر اسود نکال لیا. حجر اسود نکالا. دیکھیں میں بات کو تھوڑا پھیلا رہا ہوں لیکن دوبارہ سمیٹوں گا, بس توجہ رکھیے گا. حجر اسود نکال لیا. پلٹ کے آئیے مسجد کوفہ, مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں. مجھے معلوم ہے میں بات کو پھیلا رہا ہوں لیکن سمیٹوں گا, بہت توجہ کیجیے گا. مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں. ممبر سے امام علیہ السلام نے ایک ستون کی جانب اشارہ کیا. مولا کائنات کون سی ہجری ہے؟ 39 سے 40 ہجری. امام علیہ السلام نے کہا تمہارے اسی مسجد کوفہ میں اس ستون کے پاس حجر اسود لایا جائے گا. اندازہ لگا رہے ہیں؟ خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ نے مولا کا معجزہ سنا اور واہ کہہ دیا. اس وقت محفل میں کچھ منافق تھے, کہتے ہیں علی کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ حجر اسود یہاں لایا جائے. مگر لکھنے والوں نے لکھ لیا. جو احادیث پڑھنے والے تھے انہوں نے کتابیں پڑھیں. معاملہ یہ ہوا, کتنا عرصہ گزر گیا, 40 ہجری کی بات ہو رہی ہے, 329 ہجری آ گئی. عرصہ گزر گیا. معاملہ اب اسماعیلیوں نے حملہ کیا ہے. نہ صرف حملہ کیا, حجر اسود نکالا. حجر اسود نکال کے مدینہ لایا گیا, مدینہ سے کوفہ لایا گیا, شہر کوفہ سے مسجد کوفہ لایا گیا, مسجد کوفہ سے اسی ستون کے پاس حجر اسود رکھا گیا جہاں علی نے بتایا تھا. اس وقت لوگوں نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ علی نے بتایا تھا. آج ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ. حیدری. حجر اسود 330 ہجری میں نکال لیا گیا. کہاں لایا گیا؟ مسجد کوفہ میں, اسی ستون کے پاس جہاں 200-250 سال پہلے علی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہاں حجر اسود لایا جائے گا. اب اندازہ لگائیں دور کس کا ہے. علماء میں کون ہے؟ شیخ مفید کے استاد جعفر ابن محمد القولبی. حجر اسود یہاں آ گیا, چند سال گزرے, 337 ہجری آ گئی, 327 ہجری اعلان ہو گیا. اب حجر اسود کعبہ میں نصب کیا جائے گا, یعنی غیبت کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے. اب حجر اسود کعبے میں نصب کیا جائے گا. اب جناب جعفر ابن محمد القولبی صاحب کامل الزیارات, کامل الزیارات لکھنے والے آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ صاحب کامل الزیارات کی سند میں جو راوی آ جائے سب ٹھیک ہیں. انتہائی معتبر شخصیت. اندازہ یعنی پوری کتاب میں, پہلے نظریہ پوری کتاب میں جن سے انہوں نے روایت کی تمام احادیث درست ہیں. آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہیں. آپ سنیے, صاحب کامل زیارات کہتے ہیں میں نے جتنی احادیث کا مطالعہ کیا, صحیح ترین حدیثوں میں ہے کہ حجر اسود معصوم کے علاوہ کوئی اور نصب نہیں کر سکتا. تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ میں اپنے امام کا دیدار کر لوں. اندازہ لگا رہے ہیں, خصائص الامام, امام علیہ السلام کا دیدار کر لوں میں. حجر اسود کسی اور سے نصب ہو ہی نہیں سکے گا. فوراً سامان سفر باندھا, کہا اس سال میں حج پر جاؤں گا. بات کہاں سے شروع کی تھی میں نے؟ ابراہیم اعلان کر دو, لوگ تمہارے پاس آئیں گے. امام کے پاس محور کعبہ نہیں ہے, امام ہے. کعبے کی روح امام کو کہتے ہیں. یا چوکا رجالہ, ابراہیم اعلان کر دو, لوگ کعبے تک آئیں گے. نہیں, یا چوکا ابراہیم, لوگ تم تک آئیں گے. ابراہیم تو جا چکے, لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ ابراہیم منصب امامت پر تھے. کعبہ ہو, مکہ ہو, مدینہ ہو, کربلا ہو, کاظمین ہو, سامرہ ہو, سب محمد و آل محمد کے گھر ہیں. ہر جگہ جا کے یہی یاد آتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی.
صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شیخ جعفر ابن محمد القولوی کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ صاحب الامر کے علاوہ کوئی اور حجر اسود نصب کر دے، کیونکہ میں نے احادیث پڑھی رسول خدا کے دور میں بھی سیلاب آیا، جیسا بیان کر دیا میں نے، کائنات کے نبی نے حجر اسود نصب کیا. چوتھے امام کے دور میں حجاج ابن یوسف کے دور جو روایت میں پیش کر رہا تھا، حجاج ابن یوسف نے حجر اسود کو نصب کرنے کا ارادہ کیا، اژدہا آ گیا. بھولے تو نہیں ہے نا روایت؟ کیا ہوا تھا معاملہ؟ اس روایت کو میں مکمل کر دوں پھر شیخ جعفر قولوی کی طرف پلٹتا ہوں. شیخ جعفر قولوی کہتے ہیں چوتھے امام کے دور میں بھی حجر اسود نصب کرنے کی لاکھ کوشش کی گئی، حجر اسود نصب کرنے والا آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کیونکہ اژدہا آ جاتا تھا. کیا ہوا؟ ایک بوڑھا کھڑا ہوا، کہنے لگا اگر جان کی امان پاؤں تو بتاؤں. اہل بیت میں سے امام حسین کے فرزند علی ابن الحسین موجود ہیں. چوتھے امام کو بلایا گیا. چوتھے امام علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے حجاج تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کعبے میں حجر اسود کی بنیاد رکھے جس کو ابراہیم نے بنایا. ارے ابراہیم تیرے نہیں میرے بابا تھے. نحن اولی الناس بابراہیم، ہم ہیں جو ابراہیم سے نزدیک ترین ہیں. جملہ سنا چوتھے امام کا، عصمت کی زبان ہے. سرکار ابوالفضل نے بھی یہی جملہ بولا تھا، من ہوا اولا بہ من، بتلاؤ حسین سے بڑھ کے کعبے سے نزدیک ہے کون؟ اندازہ لگا رہے ہیں؟ سرکار ابوالفضل نے جملہ کہا تھا. چوتھے امام نے کہا تو اس کعبے کی بنیاد رکھنا چاہ رہا ہے؟ لوگوں کو اعلان کرو. عجیب قسم کے لوگ تھے. لوگوں کو اعلان کرو جب تم نے حملہ کیا تو لوگ کعبے کے زیورات بھی اپنے گھروں پہ لے گئے. جب تک ایک ایک کعبے کا زیور واپس پلٹ نہیں آئے گا اژدہا نہیں جائے گا. کعبے میں تزئین و آرائش کے زیورات موجود تھے، قیمتی زیورات موجود تھے، سونا چاندی تمام چیزیں موجود تھے. کسی کے دور میں کسی نے مشورہ دیا ارے ان زیورات کی کعبے کو کیا ضرورت ہے، بیچ دو، غریبوں کا خیال رکھو. وہ کہ جنہوں نے تمام مال لوٹ لیا رسول کا، آل رسول کا، میراث نہیں دی، انہیں دین کے نام پہ ایک دفعہ اور موقع مل رہا تھا لوٹنے کا. ہاں بات تو اچھی کی ہے، کعبے کو ان زیورات کی کیا ضرورت؟ نہج البلاغہ تک میں موجود ہے یہ، کعبے کو ان زیورات کی کیا ضرورت؟ مشکل کشا علی آ گئے. کہا جب آیت اللہ نے نازل کی، رسول پر قرآن نازل کیا، بتلا دیا یتیم کا کیا حق ہے، غریب کا کیا حق ہے، کہاں خمس دینا ہے، کہاں زکوٰۃ دینا ہے، کہاں اللہ کا حق ہے، کہاں رسول کا حق ہے. کعبے میں اس وقت بھی زیورات موجود تھے. اللہ بھولا نہیں تھا، نبی بھولے نہیں تھے. جب اللہ اور اس کے رسول نے اس وقت یہ زیورات ایسے ہی رہنے دیے تو تمہیں کس نے حق دیا کہ اپنی سوچ کے مطابق ان زیورات کو بیچ دو؟ تو کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. یا علی ہے. اب سوچ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس کی سوچ ہے؟ ان حرم ہائے مطہر کو ان سونے کی کیا ضرورت، چاندی کی کیا ضرورت؟ یہ فکر کہاں سے چلتی آ رہی ہے؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اندازہ لگا رہے ہیں. مگر شاید اسی فکر کے لوگ زیورات لوٹ کے چلے گئے. اعلان ہوا ایک ایک کعبے سے لے جائی گئی چیز واپس لائی جائے. جب ایک ایک چیز ایک ایک ذرہ واپس آ گیا مگر اژدہا نہیں ہٹا. اژدہا تو اس کے جانے سے ہٹے گا جس کے بابا نے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دی. یا علی یا علی. چوتھے امام آگے بڑھے، ایک چادر میں حجر اسود رکھا، گریہ کیا اور اس کے بعد اژدہا ہٹ گیا.
عجیب منظر لوگوں نے دیکھا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, بات کو تمام کر رہا ہوں یہاں پر, پھر اس روایت کی طرف بڑھ رہا ہوں. چوتھے امام علیہ السلام نے حجر اسود نصب کیا, وارث کعبہ نے حجر اسود نصب کیا, تو جا کے کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا, تو چوتھے امام کے ہاتھوں سے حجر اسود نصب ہوا, تو چوتھے امام کے ہاتھوں سے. اب سمجھ آیا کہ کیوں دربار یزید و ابن زیاد نے امام کہہ رہے تھے انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا. اندازہ لگا رہے ہیں, یہ چوتھے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہی وارث زمزم و صفا ہیں. کیا کہا تھا جب ہشام نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ فرزدق نے کیا کہا تھا؟ هذا الذي تعرف البطح وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. ارے تو نہیں جانتا, اسے تمام عرب جانتا ہے. اگر تو نہیں جانتا البیت یعرفه, کعبے سے پوچھو یہ کون ہے, کعبہ بتائے گا کہ یہ کون ہے. خطبہ دیا ہے. جعفر ابن محمد القولوی کہتے ہیں احادیث سے میں پڑھ چکا تھا کہ حجر اسود معصوم نصب کرتا ہے. میں نے اسی سال حج کا ارادہ کیا. ارادہ حج کا ہے, نیت امام کی ملاقات ہے. مگر معاملہ یہ ہوا 337 ہجری 337 ہجری, معاملہ یہ ہوا کہ جب بغداد پہنچا تو شدید مرض کے عالم میں جا گیا, بہت زیادہ مرض میں پڑ گیا, شدید مرض میں مبتلا ہو گیا. ایسا مرض کہ جیسے کہ روح پرواز کر جائے گی. اب ہمت نہیں ہے ہلنے کی بھی. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک عریضہ لکھا. عریضہ لکھنے کے بعد ابن حشام نامی ایک مومن کو بلایا اور کہا دیکھو اب میری ایسی حالت نہیں کہ میں امام کی خدمت میں جاؤں, شاید اب ان آنکھوں کو امام کا دیدار نہ ہو, مگر میں تمہیں تمام حج کا خرچہ دے رہا ہوں, اس سے بڑھ کے خرچہ دے رہا ہوں کہ جو حجر اسود نصب کرے اس کے ہاتھ میں میرا یہ عریضہ دے دینا. کتنا یقین ہے یا علی, کتنا یقین ہے. یہ عریضہ دے دینا. عریضے میں کیا لکھا ہے؟ مولا یہ بتلا دیجئے کہ کیا اسی مرض میں مر جاؤں گا یا مجھے حیات ملے گی؟ پہلا سوال. اور اگر حیات ملے گی تو مولا کتنی حیات ملے گی؟ سوال لکھا, عریضہ بند کیا, خط بند کیا, مہر لگائی. مہر کیسے ہوتی تھی میں کسی موقع سے پیش کر چکا ہوں, بالکل ختم لگا دی, کوئی نہیں کھول سکتا. طویل سفر کر کے ابن حشام مکہ کی سرزمین پہ پہنچے. خاص کعبے کے خادموں کو کچھ اجرت دی کہ دیکھو میں تمہیں خاص پیسے اس لیے دے رہا ہوں کہ جب حجر اسود نصب ہو تو میں آگے آگے رہوں. ان کو پیسے کھلائے. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. امام سے ملاقات کے لیے اندازہ لگا رہے ہیں کیا کہا؟ خاص طور سے میرے ساتھ ساتھ رہنا, اسی بات کے پیسے دے رہا ہوں کہ دنیا بھر میں اعلان ہو چکا ہے, لوگ آئیں گے کہ حجر اسود نصب ہو رہا ہے تو بہت ازدحام ہوگا, مگر میں ایسی جگہ رہنا چاہتا ہوں کہ میں خود دیکھوں. کہتے ہیں دنیا بھر سے لوگ آئے, ازدحام, میں بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر پا رہا. معاملہ یہ ہوا کہ بہرحال خادموں کو پیسے دیے ہوئے تھے, بڑی مشکل سے نزدیک ایک ایسی جگہ ملی کہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, حجر اسود کو رکھ رہے ہیں. حجر اسود نہیں ٹھہر رہا, حجر اسود ٹھہر نہیں پا رہا. بڑے لوگ آگے بڑھ رہے گئے. پھر بڑے فقی کو بلایا اور بڑوں کو بلایا, حجر اسود نہیں ٹھہر پا رہا. آپ کو روایت یاد آ گئی کہ حجر اسود نے حرکت کب کی تھی؟ جب محمد حنفیہ کے ساتھ چوتھے امام گئے تھے اور حجر اسود کو کہا تھا ذرا بتلاؤ کہ وقت کا امام کون.
تحرک الحجر، حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا، کاد ان یزول، گرنے والا تھا، حجر سے، پتھر سے صدا آئی، میرا امام محمد حنفیہ کا امام، تمام زمانے والوں کا امام، حسین ابن علی کا بیٹا زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلی علی محمد وآل محمد۔ پتھر بھی گواہی دیتے ہیں ان کی امامت کی، مگر جو پتھر دل ہو جائیں، پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ حجر اسود نصب کوئی نہیں کر پا رہا، بڑے بڑے لوگ آئے، کوئی نصب نہیں کر پا رہا، اتنے میں خوب رو زبان آگے بڑھا، حجر اسود ہاتھوں میں اٹھایا، حجر اسود ہاتھوں میں اٹھانا تھا، جیسے ہی رکھا، حجر اسود ٹھہرنا تھا کہ تمام کے تمام موجود افراد نے صدائے اللہ اکبر بلند کی، اجتہام ہوا، لوگ حجر اسود کی جانب بڑھے، میں اس جوان کی جانب بڑھا، میں اس زبان کی جانب بڑھا۔ سنیے گا، کہتے ہیں لوگ حجر اسود کی جانب دوڑ رہے ہیں، اب جملہ سنیے گا، لوگ کعبے کی جانب دوڑ رہے ہیں، میں روح کعبہ کی جانب۔ اے ابراہیم اعلان کر دو، یاتوکا رجالا، لوگ تم تک آئیں گے، محور امام ہے، کعبے تک آئیں گے اللہ نے نہیں کہا۔ اے ابراہیم اعلان کر دو، لوگ کعبے کے لیے آئیں گے نہیں، امام تک آئیں گے، محور امام ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں لوگ کعبے کی جانب بڑھ رہے ہیں، میں تیزی سے دوڑ رہا ہوں اس شخص کی جانب جس نے حجر اسود نصب کیا، تیزی سے دوڑنے کے باوجود وہ انتہائی اطمینان سے چل رہے ہیں، مگر میں ان تک نہیں پہنچ پا رہا، دوڑتے دوڑتے تھک گیا، توسل کیا انہی سے کہ کاش ان سے مل لوں میں۔ ایک ایسا مقام آ گیا جہاں کوئی اور نہیں تھا، کچھ آگے جا کے وہ جوان رکا، پیچھے مڑا اور کہا جعفر ابن محمد القولوی کے لیے وعلیکم السلام، جا کر پیغام دے دینا، صرف ہاتھ میں عریضہ لے لیا اور کہا جا کر پیغام دے دینا کہ اللہ تمہیں اس مرض سے نجات دے گا، تمہیں ابھی ہمارے دین کی اور خدمت کرنا ہے، اللہ تمہیں نجات دے گا، اور امام کی تلاش کے وجہ سے، امام کی تلاش کے سبب، امام کی معرفت کے سبب اللہ نے تمہاری عمر میں 30 سال کا اور اضافہ کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، 30 سال کا اور اضافہ کر دیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، امام سے کچھ احکام لیے، واپس پلٹ کر آئے، لیکن نہیں، ایک جملہ رہ گیا۔ کہتے ہیں معاملہ یہ ہوا کہ مجھے اسی وقت ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ امام تو نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، کئی دیر تک، کافی دیر تک میں وہاں کھڑا رہا، پیر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پیر نہیں اٹھ پا رہا، میں خدا بندے متعال کی بارگاہ میں متوجہ ہوں، پالنے والے کتنا بڑا شرف دے دیا، مگر ابھی یقین میں اور اضافہ اس وقت ہوگا جب دیکھوں گا کہ ان کی بات سچ ہوتی ہے کہ نہیں۔ پلٹ کے جاؤں گا، وہ تو بالکل حالت احتضار میں تھے، ایسا رکھتا تھا روح پرواز کر جائے گی، اگر زندہ ہوئے تو جانوں گا۔ پلٹے ہیں، جیسے ہی پلٹے دیکھا صحیح سلامت گھوم رہے ہیں، کہا آپ کو تو شفا ملی، ارے جس کے پاس بھیجا تھا اسی نے شفا دی ہے، کہا بس انہی امام کا پیغام ہے۔ بعض جگہ سے روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا لکھا ہوا پیغام آیا تھا کہ اللہ تمہیں 30 سال اور دے گا۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 337 ہجری کی بات ہو رہی ہے
347, 357, 367, 367 ہجری جب آئی، 30 سال گزر گئے، ابن حشام بھی زندہ ہے. اب جعفر ابن محمد القولبی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تبلیغ دین کر رہے ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں، کفن منگوایا، وصیتیں کرنا شروع کی. لوگوں نے کہا آپ اس سے زیادہ بری حالت میں پہلے جا چکے ہیں، ابھی تو آپ بالکل ٹھیک ہیں. کہا میرے مولا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے 30 سال بعد اپنے آپ اپنی طرف تمہیں بلا لوں گا. 30 سال گزر گئے، وعدہ پورا ہو گیا اور مجھے یقین ہے میں رخصت ہو جاؤں گا. معاملہ کیا ہوا؟ یہی معاملہ ہوا. وصیتیں کی، نماز جنازہ کون پڑھائے گا، کفن دفن کا اہتمام کیا. امام نے اپنے پاس بلا دیا، جیسا امام نے کہا تھا ویسے ہی ہوا. اب ابن حشام کہتا ہے اب مجھے یقین ہوا کہ ان آنکھوں کو امام امر والزمان کا دیدار ہو چکا ہے. پروردگار حاضرین سامعین کو، ہم تمام کو امام امر والزمان کے دیدار سے مشرف فرما. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. بس ارباب ازا امام علیہ السلام کے خصائص میں ہے کہ امام علیہ السلام حجر اسود نصب کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار تھام کے خطبہ دیا تھا. امام امر والزمان وارث ابراہیم کعبے کی چادر تھام کے خطبہ دیں گے. میں بیان کر چکا کہ یہیں پر 7 ذی الحج کو امام حسین کی اجازت سے شیر دل بھائی ابوالفضل عباس نے خطبہ دیا تھا. معرفت کے تحت صرف 1-2 جملے پیش کروں گا بس خطبے کے. کعبے کی چھت پہ بلند ہوئے تھے سرکار، اور اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں، اتصدون طریق الکعبۃ لامام البررہ، کعبے کا راستہ حسین ابن علی کے لیے روکتے ہو؟ اندازہ لگائیے، عباس علیہ السلام بتلا رہے ہیں اگر احرام پہنے ہوئے کوئی کعبے میں آ جائے، بغض حسین دل میں ہو تو کافر ہوتا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. بات حجر اسود سے چلی، اس بات کو یاد رکھیے گا. ابراہیم صدا دو، لوگ تمہاری طرف آئیں گے. لوگ کعبے کی طرف دوڑے، لوگ حجر اسود کی طرف دوڑے، میں امام کی طرف دوڑا. ابوالفضل العباس کا جملہ سنیے گا، قد استلم الناس الحجر، لوگ آ کر حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں. والحجر یستلم یدی، حجر اسود میرے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے. یا علی، حجر اسود میرے آقا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا. لولا حکم اللہ الجلیہ، ارے کعبہ تو ایک گھر ہے، تم حسین کا راستہ روک رہے ہو. سنو، اگر اللہ کی حکمتیں مقصود نظر نہ ہوتی، وَأَسْرَارُهُ الْجَلِيَّةُ، اللہ کے رازوں کو راز رکھنا مقصود نظر نہ ہوتا، وَاخْتِبَارُهُ الْبَلِيَّةُ، اگر مخلوق خدا کا امتحان اس اللہ کا مقصد نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ عباس، لَطَّارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ، حسین کو کعبہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، کعبہ پرواز کر کے حسین کے قدموں میں آ جاتا. کعبہ پرواز کر کے حسین کے قدموں میں آ جاتا. کون بول رہا ہے یہ وہ بول رہا ہے جو کربلا میں، شہدائے کربلا میں سب سے بڑا اعلم ہے، ابوالفضل العباس. مولا ابا عبداللہ الحسین کے بعد تمام شہداء میں سب سے بڑی علم رکھنے والی شخصیت کو ابوالفضل العباس کہا جاتا.
روایات میں ملا جب 4 شعبان اللہ نے مولا کائنات کے گھر ایک بیٹا دیا قمر بنی ہاشم کی صورت میں. جناب ام البنین کی آغوش میں آئے. روایات میں ملا سفید کپڑے میں لپیٹ کر مولا کائنات کے ہاتھوں پہ دیا گیا. امیر کائنات کے ہاتھوں پہ ابوالفضل عباس آئے. علی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکراہٹ آنا تھی کہ کپڑے کے اندر سے بازوؤں کو نکالا اور بازوؤں کا بوسہ دینے لگے. بازوؤں کا بوسہ دیتے ہوئے علی کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے. جناب ام البنین نے کہا میرے والی میرے آقا کیا بچے میں کوئی نقص کمی رہ گئی ہے؟ کہا فاطمہ اے ام البنین کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ اگر کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی ہے. ہاں ایک طریقہ ہے اگر ان ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے یا ابا الفضل العباس اگر ان ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے تو اس چیز کو چھڑایا جا سکتا ہے. یہ ہے ابا الفضل العباس. ارباب ازا عجیب جملے ملے ہیں مقاتل میں. جناب ام البنین نے اپنے چاند سے بیٹے کو لیا. امام حسن امام حسین جناب زینب جناب ام کلثوم کے گرد چکر لگانے لگی. مولا کائنات نے سوال کیا ہے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا اپنے لال کو زہرا کے بچوں میں صدقہ کر رہی. اجرکم علی الزہرا. یہ ہے ام البنین تربیت کر رہی ہیں عباس کی کہ دیکھو بیٹا تمہارے بابا نے مجھ سے شادی کی ہے تو اس لیے کہ اللہ تم جیسا بیٹا دے جو حسین کا ناصر و مددگار ہو. بس یہ سبق عباس نے سیکھ لیا. کوفہ کی مسجد ہے 4 سال عمر ہے. مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین تشریف فرمائیں. 4 سالہ بچہ عباس بھی وہی ہے خاک پر بیٹھا ہے. روایات میں ملا امام حسین کا ایک جملہ بلند ہوا العطش. پیاس لگی ہے. امام حسین کے ساتھ ایک غلام تھا وہ جانے لگا. امام حسین نے روکا. کیوں؟ کیونکہ 4 سالہ بچہ دوڑتا ہوا گھر گیا. ماں سے کہا اماں آقا حسین پیاسے ہیں. ارباب ازا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچے سے پانی کا مشکیزہ سنبھل نہیں پا رہا تھا. امیر کائنات نے بچپنے میں ابا الفضل العباس کو ایک کنیت دی تھی ابا القربہ چھوٹے مشکیزے سے پانی پلانے والا. ارباب ازا کوزہ بھاری تھا. 4 سال کا بچہ چل رہا ہے پیر لڑکھڑا رہے ہیں. غلام دیکھ رہا ہے منظر. کہتا ہے بچے سے جب پانی چھلکنے لگا پانی کو اٹھایا سر پہ رکھا
مجمع کو چیرتے ہوئے حسین کی خدمت میں پانی لایا. 4 سالہ عباس پانی لے کے آیا. علی منبر سے بلک بلک کے رو رہے گئے. مولا اس میں رونے کا کیا سبب؟ ارے کربلا ہوگی، یہی عباس ہوگا، لہر کنارے جائے گا مگر بازو قلم کر دے. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. 21 رمضان امیر کائنات کا آخری وقت آ گیا. تمام بچوں کو جمع کر لیا، ایک ایک کو وصیت کر کے امام حسن کے حوالے کیا. امام کی آنکھ بند ہوئی. ارباب عزا علی سب جانتے ہیں کس کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ دینا ہے، مگر ارباب عزاب جب آنکھ کھلی دیکھا ایک ماں جسے ام البنین کہا جاتا ہے آنسوؤں سے رو رہی ہے. اے فاطمہ، اے ام البنین، گریے کا سبب میرے آقا. سب کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا. ارے میرا عباس آپ کے قدموں کے پاس بیٹھا ہے. اے فاطمہ میں بھولا نہیں ہوں، حسین میرے نزدیک آؤ. امام حسین کو نزدیک بلایا. بعض مقاتل میں عجیب انداز سے لکھا، امام حسین کا ہاتھ تھاما، ام البنین کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا. ولدی العباس، اے میرے بیٹے عباس، اذا کانا یوم عاشورا، عاشور کا دل ہوگا تم میرے بیٹے ہو، فرات تک پہنچ جاؤ گے، مگر جب تک حسین پیاسا. اجرکم علی اللہ. کربلا میں وہ موقع آ گیا کہ حسین تنہا رہ گئے. بار بار علی کا لال ام البنین کا بیٹا جب اپنے سردار کے پاس آتا، میرے آقا اجازت دے دیں. ہر دفعہ امام ایک جملہ کہتے، انت صاحب لوائی، ارے تم تو میرے لشکر کے علم بردار. ایک وہ موقع آیا، نظر یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، ایک جملہ کہا، میرے آقا اب وہ لشکر کہاں جس کا سردار عباس کو پروردگار ان صداؤں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مشق سکینہ نگاہوں میں آ گئی. اے میرے آقا حسین، خیموں میں بچے پیاسے ہیں. اجرکم علی الزغرار. باب ازاں ایک غات میں علم مشق سکینہ. عباس چلے مقاتل میں ملا ایک نیزہ تھا، کتنے ناریوں کو واصل جہنم کیا. ارباب ازاں عباس پلٹ کر آئے. مقتل میں عجیب جملہ ملا. زینب علیاء کے پاس گئے، خاک کربلا پہ زینب نے بٹھایا. اے بھیا عباس، کوفہ میرا بابا کبھی مجھے دیکھتا، کبھی بازوؤں کو دیکھ کر روتا. میں نے پوچھا بابا گریے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا زینب تمہیں اسی کوفہ میں پھرایا. اے بھیا عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس ہے
مگر اب زینب کو یقین ہو گیا کہ نہ صرف کوفے میں پھرایا جائے گا، ارے ہاتھوں میں رسل بات اجرکم علی اللہ ام البنین کلال چلا، فوج اشقیاء کو قتل کرتا جا رہا ہے، فرات پر پہنچا مشک سکینہ بھری، اب علی کا بیٹا دوسرے راستے سے آ رہا ہے، خیمے پہ بچوں کو جمع کر کے کھڑی گئے، علم کا دیدار کر لگی گئے، ایک موقع آیا علم لڑکھڑایا، بچی کا دل گھبرایا، یہ کون سا موقع تھا جب علی کے لال کا ایک ہاتھ قلم، کچھ دیر نہ گزری ایک صدا بلند ہوئی، کس وقت کی بات ہے جب ایک لعین نے مشک سکینہ پر تیر چلایا، ایک لعین پشت کی جانب سے آیا، سر مبارک پر گرز صدا بلند ہوئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، صدا کا سلہ تھا، کمر کو تھاما، امام حسین نے ایک جملہ کا الآن انکسر ظہر، اے عباس حسین کی کمر شکستہ ہو گئی، خدا جانے حسین کس طرح بالفضل تک پہنچے، آخری جملہ سنیے گا، کربلا میں میرے آقا نے سر عباس آغوش میں رکھا، ام البنین کے لال نے سر کو خاک پر رکھ دیا، اے بھائیا سر کیوں ہٹایا، میرے آقا میرا سر آپ کی آغوش میں، جب آپ گریں گے کوئی سر لے، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھا، نہ رونا سکینہ، نہ رونا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب عباس ناب لوٹ کے آئے،
بھائی سے ودا ہو کہ یوں فرماتے تھے مولا، بھائی سے ودا ہو کہ یوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، بات لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، ترخوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے، ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا، ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا، لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ، عباس آئے گا سکینہ، عباس تلواروں میں نیزوں میں گھرا ہے میرا بھائی، تلواروں میں نیزوں میں گھرا ہے میرا بھائی، وہ مشک و علم کیسے بچائے گا سکینہ، عباس ناب کا سکینہ، عباس ناب لوٹ، عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا، عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا، اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب، کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو، کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو، اب کوئی ترائی سے نہ آئے گا سکینہ، آئے گا سکینہ، عباس ناب، عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا، عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا، پہلے تمہیں کوثر پہ پلائے گا سکینہ، آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے، عباس ناب لوٹ کے آئے گا